إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. ترجمہ اس آیت کریمہ کا ذہن نشین کریں کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے، المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے. یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب ہے قرآن کریم کی طرف دعوت، اور اس کے رسول کی طرف دعوت کا مطلب ہے رسول کی احادیث کی طرف دعوت. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب بھی دعوت دیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کی طرف دعوت دیں، کسی شخصیت کی طرف نہیں، چاہے وہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. کیا اس آیت کریمہ کے اوپر ایک فرقے کے علاوہ کوئی اور فرقہ عمل پیرا ہے؟ کوئی اپنے پیر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے امام کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی محبوب شخصیت کی طرف بلا رہا ہے. صرف ایک فرقہ اہل حدیث کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں تو صرف کتاب و سنت کی. تو مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے تو دو باتیں تو معلوم ہو گئی کہ اللہ کی طرف دعوت کا مطلب ہے قرآن کی طرف دعوت، اور اس کے رسول کی طرف دعوت کا مطلب ہے رسول کی سنتوں اور احادیث کی طرف دعوت.
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت دی جائے گی تو صرف کتاب و سنت کی طرف، اور کسی چیز کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا، لوگوں کو اور کسی چیز کی طرف، ان دونوں کے علاوہ دعوت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب بھی کوئی مسئلہ نزاعی ہو، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کے فیصلے کے لیے ہم رجوع کریں گے کتاب کی طرف اور سنت کی طرف، اور وہاں جو فیصلہ ہو جائے چپ چاپ بلا کسی جھجک کے تسلیم کر لیا جائے۔ یہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔ تو جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے تو ان کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، انما کا مفاد، انما کانا قول، ان کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، دوسری نہیں۔ کیا؟ وہ بولتے ہیں ان یقولوا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی بھی فاصلہ اور کوئی بھی منزل نہیں ہے، سننے کے بعد فوراً اطاعت، اور اگر وہ ایسا کر لیں تو ان کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس آیت کریمہ کے اوپر کس طرح عمل کیا ہے۔ ذرا یہ حدیث پاک دیکھیں، حدیث اس طرح، وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله ابن مسعود، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ شروع کیا۔ خطبے کے دوران آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ جب آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے اجلسوا، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسا ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہو اور ایک پیر مسجد کے باہر ہو۔ اسی دوران، اسی اسنا، اسی حالت، اسی کیفیت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا اجلسوا، فجلس علی باب المسجد، تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ خطبہ دیتے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی، فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ تو مسجد کے دروازے پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ غور سے دیکھنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود ادھر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا آپ کی زبان مبارک سے میں نے یہ جملہ سنا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں قدم پیچھے بڑھاؤں یا آگے بڑھاؤں، میں نے اسی جگہ پر جہاں میں کھڑا تھا بیٹھ جانا مناسب سمجھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود نے آپ کا یہ جملہ سنا، یہ ہے سمعنا، فجلس على باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، یہ ہے اطعنا۔ آپ نے دیکھا کہ سمعنا اور اطعنا کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر آپ وہاں سے اٹھ کر کے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب بھی وہ قرآن حکیم کی کوئی بات سنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنے،
سننے کے بعد فوراً اطاعت کریں. سماعت اور اطاعت کے درمیان کوئی وقفہ اور کوئی منزل نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، سمعنا کے بعد عصینا کہتا ہے، تو یہ یہودی لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا. یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے سنا اور انکار کیا. یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے رسولوں کی بات کو سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سننے کے بعد انکار کیا. تو اے مومنو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم رسول کی بات سنو تو اطانا کے علاوہ کچھ مت کہو. اطانا یہ مومنین کا شعار ہے سمعنا کے بعد، اور عصینا یہ شعار ہے سمعنا کے بعد یہود کا. تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سمعنا کے بعد اطانا کے اوپر عمل پیرا ہوں. ایک حدیث پاک اسی تناظر میں اور دیکھیں. حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعهما عن یسارہ فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعاليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه ابو داؤد في کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے. راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں اور اتفاق سے آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کی اکثریت جو آپ کی اقتدا کر رہی ہے وہ جوتے پہنے ہوئے ہیں. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز جوتے پہن کر کے بھی جائز ہے. اگر کوئی آدمی جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. مسئلہ یہ معلوم ہو. آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کی اکثریت جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہی ہے. اچانک نماز ہی کی حالت میں آپ نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے اذ خلعنا علیہ، اور ان کو بائیں سائڈ میں رکھ لیا. پتہ یہ چلا کہ ضرورت پڑے تو جوتوں کو پیروں سے نکالا جا سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نکالنے کے بعد بائیں سائڈ میں جوتوں کو رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو اتارنے کے بعد انہیں بائیں سائڈ میں رکھا، بائیں طرف رکھا. اور یہیں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز میں جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ دینا ایک وقفہ ہے، ایک گیپ ہے. اگر کسی آدمی کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہو اور سوئچ آف کرنا بھول گیا ہو، اسی دوران رنگ ٹون بجنے لگے تو وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر کے پھر دوبارہ جیب میں رکھ سکتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں بائیں جانب رکھ لیے. ایک مسئلہ معلوم ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اقتدا کر رہے تھے، پیچھے تھے، انہوں نے جب آپ کو جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھتے ہوئے دیکھا تو تمام لوگوں نے اپنے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ لیے. جب نماز ختم ہوئی فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم فرمائی تو دیکھا
آپ مقتدیوں کی طرف گھومے تو دیکھا کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب امام نماز ختم کر چکے تو وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ احناف کے ہاں امام جب سلام پھیر دیتا ہے تو قبلے ہی کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہاں یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کیا، اور آپ نے اسی حالت میں دیکھا کہ تمام صحابہ کرام جو جوتے پہن کر کے اقتدا کر رہے تھے، سبوں نے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائیڈ میں رکھ رکھا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول، جملہ دیکھیں، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ جواب دیکھیں، قالو، ان لوگوں نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے۔ ہم کیا نہیں جانتے، کیوں نہیں جانتے، کیسے نہیں جانتے، ہم نے آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا نماز کی حالت میں، ہم نے ویسے ہی کر لیا۔ یہ ہے سمعنا اور اطعنا۔ آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، فوراً اس کی نقل کی، در حقیقت اسی کا نام ہے سمعنا و اطعنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے جو جوتے اتارے اس کی ایک وجہ تھی، اس کا ایک سبب تھا، علت تھی۔ کیا؟ وہ سبب آپ نے بتایا، وہ وجہ آپ نے بتائی۔ کیا؟ ان جبرائیل علیہ السلام اتانی، نماز ہی کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اتانی فاخبرنی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان فیہما قدرن، کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ ایک عقیدہ کا مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کے لیے آپ آگے کیوں آتے؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ گندے جوتے پہن کر کے، ایسے جوتے جن کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی پہن کر کے امامت کے لیے آگے نہ بڑھتے۔ آپ کو معلوم کیسے ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ ان جبرائیل علیہ السلام اتانی، جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بتایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل جتنا کچھ آ کر کے نبی کو بتاتے ہیں، نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا حوالہ نہ دیا جاتا، آپ کہہ دیتے کہ مجھے علم ہو گیا۔ آپ نے حوالہ دیا کہ جبرائیل آئے، انہوں نے بتایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بھیجا، تو اللہ جبرائیل کے ذریعے جتنا نبی کو بتا دے، نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے عقیدے کا ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا، ایک ضابطہ بتایا کہ اذا جاء احدکم المسجد، تم میں سے کوئی اگر مسجد میں آئے، فلینظر، تو دیکھ لے، چیک کر لے، فَإِن رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدَرًا أَوْ أَذًا، اگر اس کے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو یا کوئی تکلیف دہ چیز ہو، فَلْيَمْسَحْ، اسے رگڑ لے۔ ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جوتوں اور چپلوں میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو دھونا ضروری نہیں ہے، رگڑ کر کے اگر صاف کر لے تو رگڑ کر کے صاف کرنے سے بھی جوتا اور چپل پاک ہو جاتا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دھو لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ رگڑ کر کے جوتے کو صاف کر لے، گندگی رگڑنے سے صاف ہو جا رہی ہے، تو رگڑ کر کے گندگی اگر صاف ہو گئی ہے جوتوں سے تو ایسے جوتے پاک ہو جاتے ہیں، ایسی چپلیں پاک ہو جاتی ہیں، ان کے اندر پھر سے نماز پڑھنا درست ہو جاتا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو پانی نہیں ملا، چاہے وہ بڑا استنجا کر رہا ہو چاہے چھوٹا استنجا کر رہا ہو، پانی نہ ملے
یا پانی ہو بھی تب بھی اگر آدمی ڈھیلے سے بڑا استنجا صاف کر لے یا چھوٹا استنجا صاف کر لے تو بھی پاک ہو جاتا ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈھیلے کے ساتھ پانی استعمال کر لے تو یہ تطہر ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ قبا والے اسی کے اوپر عمل کرتے تھے، اس کو تطہر کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کہ پانی کے ساتھ ڈھیلا اور ڈھیلے کے ساتھ پانی لیتے ہیں، یہ تو متطہرین ہے، متطہرین ہے، یہ اچھی طریقے سے صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو اگر پانی ہو بھی تب بھی اگر آدمی ڈھیلے سے استنجا کرنا چاہے، چاہے وہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا، تب بھی دونوں کے ذریعے آدمی پاکی حاصل کر لیتا ہے ڈھیلے سے۔ اس حدیث پاک سے اتنا استدلال کرنا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے دیکھا، انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، نبی نے جو کیا ایک شرعی مسئلہ تھا، انہوں نے بغیر پوچھے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار لیے، جبکہ ان کے جوتوں کے اندر گندگی نہیں لگی تھی۔ یہ ہے سمینا و اطعنا۔ ایک حدیث پاک اور نگاہوں کے سامنے رکھیں، حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب من فزيخ ذهب وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة قم یا انس فاحرقها فاحرقتها، رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاشربہ کے اندر لائے، راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، میں ابو طلحہ کو، ابی بن کعب کو جو مشہور قاری قرآن تھے ان کو، اور حضرت ابو عبیدہ کو جو مشہور کمانڈر ان چیف، مشہور جنرل تھے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو شراب پلا رہا تھا۔ کنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ان کو میں ایک گھر کے اندر، غالباً یہ ابو طلحہ کا گھر تھا، میں ان کو شراب پلا رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ارے تم لوگ شراب پی رہے ہو، کیا تمہارے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی کہ ان الخمر قد حرمت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ شراب حرام ہے، اس سے اجتناب کرو، یہ شیطان کا کام ہے، رجس ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت انس سے فرمایا قم یا انس، اے انس اٹھو، فاحرقها، برتنوں کے اندر جو شراب رکھی ہوئی ہے، گلاس کے اندر جو شرابیں رکھی ہوئی ہیں، اٹھا کر کے ان شرابوں کو باہر پھینک دو۔ حکم کا آنا تھا، حکم کا سننا تھا کہ فوراً اطاعت ہوئی۔ اس نے کہا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ فوراً حضرت ابو طلحہ نے فرمایا قم یا انس، اے انس اٹھو، فاحرقها، ان برتنوں کے اندر جو شرابیں رکھی ہوئی ہیں، گلاسوں کے اندر جو شرابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو اٹھا کر کے باہر پھینک دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں فاحرقتها، میں نے ان شرابوں کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ یہ ہے سمینا، اس کے بعد اطعنا۔ اگر یہ چیزیں آ جائیں زندگی کے اندر تو سمجھو ہمارا عقیدہ بھی درست ہے اور ہمارا عمل بھی درست ہے۔ جی چاہتا ہے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں، حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما الناس فی صلاة الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل اللیلۃ وقد امیر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها فكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة، رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی قبلہ بدلا نہیں تھا، قبلے کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی تھی، ابھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ دونوں سمتیں اپوزٹ ہو گئی، اپوزٹ ڈائریکشن سے. اب ممکن نہیں رہا کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. تو چونکہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ اسی کی طرف منہ کر کے وہاں نماز پڑھتے رہے. تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ نے وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی. آپ کی تمنا یہ تھی، آپ کی آرزو یہ تھی کہ اے اللہ میرا قبلہ مسجد الحرام کو بنا دے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آرزو اور آپ کی تمنا کو شرف قبول بخشا اور آپ کے اوپر آیت اتری کہ آپ قبلہ بدل لیں. اب قبلہ بدل دیا گیا، اب آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں مسجد الحرام ہے. رات میں آیت کریمہ اتری. ابھی قبا والوں کو، قبا کے مسلین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کی آیت رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر چکی ہے. نماز کے اندر فجر کی وہ لوگ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں، بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء، یہ صبح کی نماز ہے اور یہ مسجد قباء کا واقعہ ہے. مسجد قباء میں صبح کی نماز، فجر کی نماز لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قبلے کی تبدیلی کی، قبلے کے تغیر کی آیت نازل ہوئی. یہ لوگ نماز ہی میں تھے، نماز ہی میں تھے. بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء، اس حال میں کہ لوگ صبح کی نماز میں تھے مسجد قباء کے اندر. مسجد قباء کے اندر صبح کی نماز چل رہی تھی، لوگ حالت نماز میں تھے. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. ارے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبہ. ارے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتر چکی ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کعبہ کا استقبال کریں، کعبہ کی طرف منہ کر لیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبہ. رات میں آیت اتر چکی ہے اور قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور آپ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف آج سے منہ کر کے نماز پڑھیں گے. لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ آخری نماز ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس نماز کو ختم کر لیتے ہیں. نہیں، سنتے ہی فاستقبلوها، نماز ہی کی حالت میں وہ تھا سمعنا یہ اطعنا، فاستقبلوها، وہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. فکانت وجوہهم الى الشام، ان کے چہرے شام کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الى الکعبہ، نماز ہی کی حالت میں وہ کعبے کی طرف گھوم گئے. اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب المساجد کے اندر لائے. کیسے یہ گھومنا ہوا، کیسے گھومے؟ امام گھوما بائیں طرف سے اور مصلی گھومے داہنی طرف سے. مثلا امام یہاں کھڑا ہے، امام یہاں کھڑا ہے، بیت المقدس اس طرف ہے اور خانہ کعبہ اس طرف ہے، ایسا. اب امام بائیں سائڈ سے گھمائیوں، اس طرح گھوم کر کے وہ مقتدیوں کی جگہ پر آ گیا اور مقتدی داہنے جانب سے گھوم کر کے امام کی جگہ پر آ گئے. اس طرح نماز ہی کی حالت میں امام کا اور مقتدیوں کا چہرہ اور رخ قبلے کی طرف ہو گیا. امام گھوما بائیں طرف سے اور مقتدی گھومے دائیں طرف سے. اس طرح امام آ گیا مقتدیوں کی جگہ پر اور مقتدی آ گئے امام کی جگہ پر. وہی کیفیت، وہی حالت اس حدیث میں بتائی گئی ہے. فَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور انہوں نے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا.
حالانکہ ایک ہی آدمی نے آ کر کے خبر دی ہے کہ ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات میں آیت اتر چکی ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے. لوگوں نے انتظار نہیں کیا، سنتے ہی فوراً عمل کیا. سننا تھا، کیا سننا تھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبہ، یہ سمعنا ہے. فاستقبلوها، وہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، یہ اطانا ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. یہ سمعنا اور اطعنا. کوئی بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع نہیں ہوئی تو عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ چیز سرے سے ہوئی ہی نہیں. اللہ اکبر. جی چاہتا ہے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سنت چھوٹ گئی تو کیا وہ عمل نہیں ہوا؟ مثلا کسی عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، عمل ہو گیا مگر سنت کے مطابق نہیں ہوا. یہ غور فرمائیں، عمل ہو گیا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوا تو کیا وہ عمل ہوا؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام ابو بردۃ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ. بہت ہی عجیب و غریب حدیث ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. فقام ابو بردۃ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم یوم اکل و شرب فتعجلت فاکلت واطعمت اہلی و جیرانی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك شاة لحم. فقال ان عندي اناقا جزاتا وهي خير من شاة لحم فهل تجزئ عني؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ولن تجزی عن احد بعدک. رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب الضحایا کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی یوم النحر کو اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خطبہ نماز کے بعد ہے، نماز سے پہلے نہیں. نماز سے پہلے خطبہ دینا بدعت ہے، نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دیتے وقت آپ نے فرمایا قربانی کا مسائل بیان کرتے ہوئے کہ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری یہ نماز پڑھی، یہ دوگانہ نماز ہماری نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور ہماری قربانی کی، یعنی جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں، فقد اصاب النسک، تو اس کی قربانی ہو گئی. ومن نسک قبل الصلاة فتلک شاة لحم، اگر اس نے قربانی کی نماز سے پہلے، ومن نسک قبل الصلاة، اگر اس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فتلک شاة لحم، تو یہ گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہے. حضرت ابو بردہ ابن نیار ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے. فقام ابو بردہ ابن نیار، حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول، ایک بات عرض کرنی ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ اللہ کے رسول واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاة، میں نماز میں آنے سے پہلے، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، قبل ان اخرج الى الصلاة، اس دوگانہ نماز سے پہلے ہی، نکلنے سے پہلے ہی میں نے ایک بکری تھی مسنہ دانت والی، میں نے اس کی قربانی کر ڈالی. اللہ کے رسول
میں نے یہ سمجھا کہ آج کا پورا دن کھانے پینے کا دن ہے. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ یوم اکل و شرب، پورا دن کھینچ کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے. لہذا اے اللہ کے رسول میری ایک آرزو اور بھی تھی کہ قربانی کر کے جاؤں، نماز جب تک ختم ہوگی تب تک یہاں گوشت تیار ہو چکے گا اور میں خود کھاؤں گا، اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو کھلا دوں گا اور آپ کو بھی لے چل کے کھلا دوں گا. اے اللہ کے رسول میں نے جلدی کر لی. فتعجلت، میں نے جلدی کر لی. فاکلت، میں نے کھا لیا. واطعمت اہلی وجیرانی، اور میں نے کھلا دیا اپنے اہل کو اور اپنے پڑوسیوں کو. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کیا رکھ لیا جائے یا بانٹ دیا جائے؟ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اگر آدمی چاہے تو 3 حصے کر لے، اپنے لیے، اہل کے لیے، جیران کے لیے. فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، اور اگر چاہے اب تو پوری کی پوری بکری اپنے پاس رکھ لے، بانٹنے کی ضرورت نہیں. پہلے یہ حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے، لیکن اب اجازت ہے، سال بھر رکھ سکتے ہیں آپ، کسی کے پاس بھی نہ بھیجیں. تو اے اللہ کے رسول میں نے جلدی کر لی اور میں نے خود کھایا، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا، اپنے اہل کو بھی کھلایا. میں نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلک شاۃ لحم، وہ گوشت کی بکری ہے. دیکھیے قربانی ہوئی، وہ عمل ہوا، بکری تھی، قربانی ہوئی، خون بہایا گیا، گوشت پکایا گیا، عمل ہوا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ ہوا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ نماز کے بعد قربانی ہونی چاہیے، تو نے پہلے کر دیا. بعد اور پہلے کی وجہ سے، صرف بعد اور پہلے کی وجہ سے قربانی جو عبادت تھی وہ عادت میں بدل گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عمل میں سنت کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے. گویا کہ عادت اور عبادت کے درمیان فیصل یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے وہ عمل ہوا، قربانی ہوئی، بکری ذبح کی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ قربانی نہیں ہے، تلک شاۃ لحم، وہ گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی. کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا. اللہ کے رسول ایک بات اور عرض کرنی ہے، تو قربانی نہیں ہوئی، وہ تو گوشت کی بکری ہو گئی. میرے پاس 1 سال کی ایک بکری ہے، لیکن وہ 2 بکریوں کے برابر ہے. وَهِيَ خَيْرٌ مِّن شَاةِ لَحْمٍ، گوشت میں وہ 2 بکریوں کے برابر ہے. لیکن اللہ کے رسول قربانی کے جو شرائط ہوتے ہیں ایک جانور کے لیے، وہ شرائط اس کے اوپر نہیں لاگو ہوتے. تو کیا اللہ کے رسول وہ عناق جزا جو ہے وہ میں قربانی کر سکتا ہوں؟ قال نعم، اگر کر لو تو تمہارے لیے کافی ہوگی. لیکن وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، آج کے بعد سے قیامت تک کے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قربانی کر لے نماز سے پہلے. اگر نماز سے پہلے کر لیا تو وہ گوشت کی بکری ہوگی، قربانی نہیں ہوگی. مجھے کہنا یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سنت نہیں ادا کی گئی تو کیا وہ چیز ہو گئی؟ دیکھیے یہاں بکری ذبح کی گئی ہے، قربانی ہو جانی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چونکہ میری سنت کے مطابق یہ عمل نہیں ہوا لہذا یہ عمل سرے سے ہوا ہی نہیں. دیکھیے قربانی کے بجائے گوشت کی بکری ہو گئی. لہذا اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ کسی عمل میں، شریعت کے کسی فعل کے اندر سنت کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو تو کیا وہ عمل ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں. اس حدیث کی روشنی میں سنت کے خلاف اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ عمل ہے ہی نہیں، اس کو القط مانا جائے گا، سمجھو وہ کام ہوا ہی نہیں. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اتباع رسول کی اہمیت. یہ حدیث مستحق ہے، لائق ہے کہ اس کو ازبر کیا جائے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے تاکہ بہت سارے سوالوں کے جوابات اس حدیث پاک کی روشنی میں دیے جا سکیں. جی چاہتا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے پورے صفحے کی روایت جو میں نے ریفر کر دیا. اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج کے پاس آپ کے گھر پہ 3 آدمی آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. کون سی عبادت؟ گھر کے اندر کی عبادت. باہر کی عبادت جو مسجد کے اندر تھی وہ تو روز دیکھتے ہی تھے. فجر کے اندر کتنی رکعت آپ پڑھتے ہیں, ظہر میں آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں, آپ کیا عبادتیں باہر کرتے ہیں, وہ تو سب کی نگاہوں کے سامنے تھیں. پوچھنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کون سی عبادت کرتے ہیں. کہیں یہ مسئلہ آ گیا تھا, یہ ساؤتھ میں ہی ایک مقام پر نظام آباد سے آگے, وہاں کچھ احناف نے اہل حدیثوں کی مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنا امام آگے بڑھا دیا. وجہ نزاع 8 رکعت تراویح اور 20 رکعت تراویح تھے. تعداد ان کی زیادہ تھی, اہل حق تو ہمیشہ کم رہے, لیکن الحمدللہ وہ دودھ میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر دودھ سے گھی کو نکال دیا جائے تو دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے, تو دودھ اور پانی میں کوئی فرق نہیں رہتا. الحمدللہ کم ہے مگر دودھ میں گھی کی حیثیت رکھتے ہیں. ریڈی آفیسر تھا, اس کے پاس FIR درج کی گئی. طرفین کے لوگوں کو بلایا گیا, کہا کہ وجہ نزاع کیا ہے, تم پروفیٹ محمد کو مانتے ہو؟ تم لوگ کہ ہم بھی مانتے ہیں. تو جھگڑا کائے کا ہے؟ تم بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگ بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہا کہ 8 رکعت اور 20 رکعت. بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ رمضان شریف میں, ہاں یہ روزے کا مہینہ, بولے ہاں, اس میں رات میں ہم لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. یہ لوگ فتنہ کرتے ہیں اور 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. تو ریڈی نے یہ کہا, آفیسر نے, کہ یہ بتاؤ یہ 8 رکعت بولنے والا کون, کس کے حوالے سے یہ 8 رکعت کی بات کہی گئی ہے, اور تم یہ بتاؤ کہ یہ 20 رکعت یہ کس کے حوالے سے. بولے یہ 20 رکعت حضرت عمر بولے. بولے یہ کون ہے؟ باہر کے آدمی بولے. اور یہ 8 کون بولا؟ بولے اندر کی بات ہے, یہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ بول رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. بولے اگر یہ گھر کی عبادت ہے تو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا, لہذا تم لوگ حق کے اوپر ہو. الحمدللہ حدیث کا معاملہ جہاں بھی آ جائے وہاں کوئی بھی آدمی آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ایک غیر مسلم آفیسر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات باطل ہے. اس نے کہا یہ بات اندر کی ہے, بیوی ہی جان سکتی ہے, اس لیے کہ یہ گھر کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 رات آپ نے باہر پڑھائی ہے مسجد کے اندر, 3 ہی راتیں تو آپ نے پڑھائی ہے, بقیہ یہ عبادت رات کی ہے اور گھر کی ہے. اب گھر کی عبادت کو بیوی زیادہ سمجھے گی یا دوسرے لوگ سمجھیں گے؟ آفیسر نے اسی نقطے سے فائدہ اٹھا کر کے فیصلہ یہ دے دیا کہ چونکہ یہ عبادت گھر کی بیوی سے زیادہ اچھی طریقے سے کوئی نہیں جان سکتا, لہذا اہل حدیث حق کے اوپر ہے. اور اب ان لوگوں نے کہا ہم تعداد میں زیادہ, کہا کہ چپ رہو, تعداد میں ہم تم سے زیادہ ہیں, تو کیا تمہاری مسجد کو ہم مندر بنا لیں؟ بولے ایسا FIR درج کروں گا کہ ضمانت نہیں ہوگی تم لوگوں کی, چلے جاؤ یہاں سے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس غیر مسلم آفیسر سے کام لیا. تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو گھر میں تھی اس کے بارے میں سوال کیا. یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کون سی عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے. فلما اخبروا, جب ان کو بتایا گیا, کأنہم تقالوہا, گویا کہ انہوں نے کم سمجھا اور پھر انہوں نے تعویل کی. کیا؟ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہاں اور نبی کہاں. کیسے بولیں گے عربی میں, ہم کہاں اور نبی کہاں. وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, تقابل کرنا تو من کے ذریعے. وَأَيْنَ نَحْنُ, ہم کہاں, من النبی, اور نبی کہاں. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اگر آپ کم بھی عبادت کریں تو بھی آپ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو ہمارے لیے پڑتا ہے, لہذا ہم اور زیادہ عبادت کریں. ایک کہنے لگا, اور امہات المومنین نے سنا, کہنے لگا کہ اما انا فانا اصلی اللیل ابدا, رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرا بولا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, صوم داؤدی ہی نہیں, صوم داؤدی تو بیچ میں گیپ کر کے ہوتا ہے, وہ تو جائز ہے, میں برابر روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرا بولا ارے میں بیوی بچوں کے جھنجٹ میں پڑوں گا ہی نہیں, میں شادی ہی نہیں کروں گا, انا اعتزل النساء, عورتوں سے دور رہوں گا, فلا تزوجوا ابدا, میں شادی نہیں کروں گا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 3 آدمی آئے تھے اور آپ کی عبادتوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, ہم لوگوں نے بتایا, تو وہ ایسا ایسا کہہ کر کے گئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آئے. سماج کا, سوسائٹی کا ایک نقطہ معلوم ہوا, ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات آپ کے کانوں میں پڑے تو فوراً ایکشن مت لیں. کوا کان لیا جا رہا ہے, اپنا کان دیکھنے سے پہلے کوے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کا ایک مسئلہ بڑا پیارا بتایا کہ جب بھی تمہارے کانوں میں کوئی بات پڑے تو صاحب معاملہ سے جا کر کے پہلے دریافت کر لو. دیکھیں ان تینوں کے بارے میں بات معلوم ہوئی کہ ایسا کہہ کر کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات آپ کے کانوں میں آئے تو پہلے تحقیق کر لو, ایکشن مت لو, پہلے تحقیق ضروری ہے. اگر اس حدیث پاک کے اوپر عمل ہو جائے تو سماج کے اندر سے بہت ساری برائیاں اور بہت سارے جھگڑے, بہت سارے اختلافات اسی ٹکڑے کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے دور ہو جائے. جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا. ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا کہا. اب دیکھیے آپ فرما رہے, سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ متقی ہوں. انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں, سب سے زیادہ متقی میں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. تم لوگوں کے لیے تو صرف 4 کی اجازت ہے, میری تو 12 بیویاں ہیں, میری تو 12 بیویاں ہیں, میں شادی بھی کرتا ہوں. اب اس آئینے میں دیکھیے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے, تو بتائیے اس حدیث کے آئینے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فعل حدیث کے مطابق ہے یا حدیث کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ رات بھر عبادت مسلسل کرنا, رات بھر نہ سونا, اس لیے کہ سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا, رات بھر نہ سونا اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, یہ اس حدیث پاک کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں رمضان کے روزوں کے علاوہ, اور میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ سو گئے آپ تو آپ کو پھر وضو بنانا ہے, وضو کرنا ہے, تو میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اسی طریقے سے میں شادیاں بھی کرتا ہوں, میں بیویوں کے حقوق بھی پورا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اگر آدمی بیویوں کے حقوق پورا کرے گا تو اسے بہرحال عشاء کی نماز کے بعد حق زوجیت ادا کرنے کے لیے غسل کی ضرورت پڑے گی, اسی طریقے سے وضو کی ضرورت پڑے گی. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر وہ سنت کے خلاف ہے. دیکھیں روزہ اگر رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ طریقہ میرے طریقے کے خلاف ہے، میری سنت کے خلاف ہے، لہذا وہ مجھ میں سے نہیں۔ فمن رغب، حالانکہ وہ بیچارے کیا کوئی غلط کام کر رہے تھے، رات بھر عبادت ہی تو کر رہے تھے، مسلسل روزے ہی تو رکھ رہے تھے، اور بیوی بچوں کے جھنجھٹ سے آزاد ہو کر کے مکمل اللہ کی طرف یکسو ہو رہے تھے، ان کی نیتیں اچھی تھی، ان کے ارادے نیک تھے، اچھے تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شریعت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ طریقہ درست ہی نہیں ہے، وہ عمل درست ہی نہیں ہے۔ جو فعل، جو عمل دائرے سنت سے باہر نکل جائے وہ شریعت ہو ہی نہیں سکتی۔ شریعت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے دائرے میں کیا جائے اور اس کو انجام دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے اور آپ کی اتباع کے تعلق سے صحابہ کرام اس قدر حساس تھے، اس قدر سینسٹیو تھے کہ معمولی کوتاہی، معمولی تکاسلی اور تساہلی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ذرا ایک حدیث پاک دیکھیں جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصید والذبائح کے اندر ہے روایت اس طرح، وعن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف او كان يكره الخذف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف او كره الخذف وانت تخذف لا اكلمك كذا وكذا رواه البخاری فی کتاب الصید والذبائح۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پتھر پھینک رہا ہے، جیسے آج کل بچے وہ راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی لکڑی سے، کسی بلے سے کسی پتھر کو پھینکتے ہیں یا کدھر بھی پتھر گھما کر کے پھینکتے رہتے ہیں، راستے میں پتنگ اڑاتے رہتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے، راستے میں بال کھیلتے رہتے ہیں، کسی کے کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑا گندا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ آدمی پتھر پھینک رہا تھا بلا وجہ۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا لا تقذف، یہ کنکریاں مت پھینک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے حوالہ دیا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الخذف، بلا وجہ پتھر پھینکنے سے نبی نے منع فرمایا ہے، او کان یکرہ الخذف، یا بلا وجہ پتھر پھینکنا آپ کو ناپسند تھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے بلا وجہ پتھر پھینکنے سے، اور اس سے نہ تو دشمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لا یصاد به صید ولا ينكى به عدو، ہاں نقصان کیا ہے، ولكن قد تكسر، کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، وتفقع العين، کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے، فائدہ تو ہے نہیں اس میں کچھ بلا وجہ پتھر پھینکنے سے۔ آپ کہہ کر کے چلے گئے، وہ منڈی ہلاتا رہا۔ اس کے بعد ثم رآه بعد ذلك، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یخذف، وہ پھر پتھر پھینک رہا، غصے میں آ گئے اور آپ نے اسے کہا فقال له احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الخذف او کرہ الخذف، میں نے نبی کی حدیث سنا دی کہ اس طرح بلا وجہ پتھر پھینکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ سمجھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ حدیث سننے کے بعد تو وہی حرکت کر رہا ہے، اور میں نے وہ حدیث سنا دی، پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں تو اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے۔ لا اکلمک کذا وکذا، جا، میں تجھ سے بالکل بات نہیں کرتا۔ اللہ، یہ ہے حدیث کا مقام۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر سب سے سیاہ دن اور تاریک دن وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی نعش مبارک رکھی ہوئی ہے، خلافت کا مسئلہ چل رہا ہے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، اس لیے کہ نبی کی تدفین سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا، اور آپ کا انتقال ہوا پیر کی صبح کو، پورے دن لاش رکھی رہے گی، پوری رات لاش رکھی رہے گی، منگل کا پورا دن گزر گیا، بدھ کی رات آئی تب آپ کو دفن کیا گیا، تقریباً 36 گھنٹے کے بعد۔ کیوں؟ آپ کی تدفین میں جلدی کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ خلافت کا مسئلہ حل کرنا ہے، اور یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میٹنگ چل رہی ہے، لوگوں نے کہا قالت الانصار، انصار نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ اب وہ حدیث سنیے،
کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے، قریب تک کہ تلواریں نکل آئیں، خون کی ندیاں بہہ جائیں، اس مسئلے کو حل کیسے کیا گیا؟ اتنے سینسٹیو مسئلے کو، یہ حدیث پاک دیکھیں، حدیث اس طرح، وان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر رواه النسائی فی کتاب الامامہ۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الامامہ کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مسئلہ طے کرنا ہے خلافت کا۔ آپ آئے حضرت عمر، تو انصار نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ایک امیر مہاجر میں کہا، ایک امیر انصار میں کہا، قالت منا امیر ومنکم امیر، کہا کہ دو امیر نہیں ہوتے، ایک نیام میں دو تلوار نہیں ہوتی، مسئلہ اب بھی حل طلب ہے۔ کہا کہ آپ ہی کچھ بتائیے، کہا کہ ایک بات بولوں، کہا کہ بولے، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں توحید کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، اپنی زندگی میں اپنی حیات میں کس کو مصلی پر اپنی جگہ پر کھڑا کیا؟ کہا ابو بکر کو، کہا کہ فایکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر، کس کا دل چاہے گا، کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھے۔ حدیث آئی، تمام لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور خلافت کا اتنا سلگتا ہوا مسئلہ، اتنا سینسٹیو میٹر فوراً حدیث کے آتے ہی سلجھ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریق تھا کہ کوئی بھی مسئلہ زندگی کا آتا، کوئی بھی مسئلہ حیات کا آتا، حدیث آ جاتی، قرآن آ جاتا، فوراً اس مسئلے کا حل دیکھ لیا جاتا اور مسئلہ حل کر لیا جاتا تھا، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ آج اختلافات جو موجود ہے اس کی بنیادی وجہ یہی لگ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے نزاعی مسائل کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف پلٹنے کے بجائے شخصیات کی طرف، اماموں کی طرف، پیروں کی طرف پلٹ رہے، اور اختلاف اسی وجہ سے باقی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھیے یہ تقریر کتنی پیاری ہے اور کتنی اچھی باتیں، کتنی پیاری پیاری حدیثیں پڑھی گئی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنین کی ایک ہی بات ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ایک ہی بات بولتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم سمعنا کے بعد اطعنا اس درمیان کسی منزل کے اوپر نہ رکیں، ڈائریکٹ سمعنا کے بعد اطعنا کے اوپر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔